سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں جو مال عطا کیا ہے، اللہ اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کی کمال شفقت یہ ہے، حالانکہ اصل مالک وہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہی مال جو اس نے ہمیں دیا ہے اس کے رستے میں دینا، اس کو واپس لوٹانا، یہ حق ہے اللہ رب العزت کا. لیکن اللہ کا ہم پہ احسان یہ ہے کہ وہ اس مال کو قرض حسنہ کا نام دیتا ہے. یعنی کسی مالک کو واپس چیز دی جائے تو وہ قرض نہیں ہوتی، لیکن اللہ اپنے ہی مال کو جو وہ وصول کر رہا ہے اس کے رستے میں ہم دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ قرض حسنہ ہے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کے رستے میں دو گے تو اللہ کہتا ہے یہ قرض ہے اور میں اسے دگنا کر کے واپس لوٹاؤں. یعنی اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس کے رستے میں خرچ کیا جائے. مال دولت یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو خرچ کرنا، اس کے بارے ہمیں علم ہونا چاہیے. اور اس کی جو بہت بڑی قسم ہے وہ زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے اور اس کو مال میں سے کیسے نکالنا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. تو اس پہ اللہ کے رستے پہ خرچ کرنے پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اللہ رب العزت ایسے بندوں سے کتنا خوش ہوتا ہے جو اس کے لیے خرچ کرتے ہیں. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک دانے میں سے ایک بالی نکلتی ہے اور ایک دانے میں سے ایک پودا اگتا ہے، اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں. یعنی 7 ایک سٹا ہے، اس میں 7 بالیاں ہیں، ہر ایک کے اندر 700 دانے. یعنی ایک دانہ زمین میں آپ نے لگایا، اس کی جو پروڈکشن ہے، اس نے آگے جو ہمیں دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ 700 دانے دیے.
تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رستے میں مال دیتا ہے، 1 روپیہ دیتا ہے، اللہ اسے 700 گنا تک بڑھا کے اتنا اجر عطا کرتا ہے۔ یوں سمجھے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے 100 روپیہ دے دو، کوئی مالدار شخص یہ کہے کہ ایک 100 روپیہ کہیں لگا دو، میں کل تمہیں 700 دے دوں گا۔ ہمیں چونکہ یقین ہے، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ مالدار ہے، یہ دے سکتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آج تم 100 کہیں لگا دو اس کے کہنے پہ، میں تمہیں کل کو 700 روپیہ دے دوں گا۔ کوئی ایسا شخص ہے جو نہیں دے گا؟ ایک 100 لگانے سے 700 مل رہا ہے، تو اللہ رب العزت پہ یقین اتنا ہمارا ہونا چاہیے، اور وہ تو ہے بھی شفقت کرنے والا ہے، وہ تو ہے بھی بڑا قدردان، وہ تو انسان کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے وعدے کا بھی سچا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی دنیا دار شخص وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر لے، لیکن اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس نے جو کہا وہ سچ ہے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے اگر تم 1 روپیہ دو گے تو 700 گنا تک اپنی شان کے مطابق اللہ اس کو عطا کرے گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بہت بہت عظیم عمل ہے، اور اس کا اجر بھی بہت عظیم ہے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، فرمایا کہ جو دن اور رات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کبھی اعلانیہ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی چھپ کے دے رہے ہوتے ہیں، سب کے سامنے بھی کبھی دیا، لیکن چھپ کے پوشیدہ طور پہ بھی کبھی دیا، کسی کو پتا نہیں ہے۔ یہ بندے اللہ کو اتنے پسند ہیں۔ اچھا، یہ قرآن مجید کی آیات ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں؟ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ لگتا ہے خوف اور غم کیا ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا اس کی گہرائی میں جائیں، ہمیں دنیا میں کتنے خوف ہوتے ہیں۔ انسان کو کئی خوف لاحق ہوتے ہیں، چوری نہ ہو جائے، مجھ پہ کوئی حملہ نہ کر دے، ڈاکو نہ پڑ جائیں، مجھے بیماری نہ آنے۔ یقین جانیں اگر آپ کہیں ایسی سچویشن میں چلے جائیں جہاں آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ مجھے مار دیا جائے گا یا نقصان پہنچایا جائے گا، تب آپ کو پتا چلے خوف کیا ہوتا ہے۔ تو جنت اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہاں اگر صرف اس بات کو لیا جائے کہ جنت میں کوئی خوف نہیں ہے، کسی قسم کا خوف نہیں کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، مجھے کسی قسم کی جو ہے نا وہ تنگ دستی آ لے گی۔ کئی خوف ہوتے ہیں جو ہے نا وہ میرا مال کہیں خراب نہ ہو جائے، کوئی ایسی آفت نہ آ جائے۔ تو بہرحال دنیا میں بڑے خوف ہیں اور بڑے غم ہوتے ہیں جو انسان کے ماضی کے ہیں، وہ اس کو لاحق ہوتے ہیں، کبھی بات یاد آ گئی وہ پریشان ہو گیا، اور کئی مستقبل کے تحفظات ہوتے ہیں، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے جو رات اور دن کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کبھی اعلانیہ اور کبھی چپکے سے اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو خوف اور غم سے نجات دے دیتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، بہت بڑی نعمت۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے رہنا چاہیے، اور خرچ کون سا مال کرنا چاہیے؟ جو انسان کو پسند ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میں نیکی کے اعلیٰ مقام کو تم تک پہنچ سکتے ہو جب اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو، جسے انسان پسند کرتا ہے۔ گھٹیا چیز اللہ کے راستے میں نہ دو۔ ولا تیمموا الخبیث، کہیں ایسی چھانٹی نہ کرتے رہو جو چیز جو ہے نا اس میں سے خراب ہے وہ میں اللہ کے راستے میں دے دوں۔ جو اچھی چیز ہے جسے تم پسند کرتے ہو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو نا اس میں سے جو طیب ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں دیا کرو، اور جو تمہیں پسند ہے وہ اگر دو گے تو تم اس مقام کو پہنچ جاؤ گے جو نیکی کا سب سے اعلیٰ مقام۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انصار مدینہ میں سب سے امیر شخص، سب سے زیادہ مالدار شخص اگر کوئی ہے تو یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑا مال اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ ان کے پاس ایک باغ ہے اور سب سے زیادہ پسند وہی باغ ہے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے، اور وہاں سے ان کے چشموں کا جو پانی نکلتا تازہ پانی وہ نوش فرمایا کرتے۔ یعنی وہ باغ اتنا کمال کا تھا کہ اللہ کے رسول اس باغ میں آتے اور وہاں سے پانی پیا کرتے۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ نیکی کا وہ مقام جو سب سے بلند ہے اگر اس تک پہنچنا ہے تو اپنی پسند کی چیز رب کے راستے میں دو تو مجھے اس باغ سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے. یوں مثال لے لیں کہ ایک بندے کی 2-4 دکانیں ہیں یا فیکٹریاں اسے ایک سب سے اچھی لگتی ہے اس کا پروفٹ سب سے اچھا ہے یا وہاں سے جو ہے نا وہ اسے زیادہ آمدن ہو رہی ہے اور وہاں مسائل سارے ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں وہ پسند ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ پسند ہے میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک مال رابح یہ بہت اچھا سودا ہے یہ بہت اچھا سودا تم نے کر لیا ہے یہ بڑا نفع مند سودا جو تم نے کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. تو اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا نہیں ہے کہ انسان ڈھونڈتا رہے کہ وہ چیز اب استعمال کے قابل نہیں رہی یا اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے چلو یہ اللہ کے راستے میں دے دو. یہ بھی ٹھیک ہے یعنی راستے میں دینا چاہیے لیکن اگر وہ گھٹیا چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے استعمال میں آتی نہیں ہے یا اس کو استعمال کرنا میری شان کے لائق نہیں وہ آپ دوسرے کو دے دیں تو یہ درست بات نہیں ہے. اس لیے فرمایا جو کچھ بھی دینا ہے طیب دو پاکیزہ دو اور اچھا مال. اور پھر جب تم خرچ کر دیتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے کچھ تمہیں دیتا نہیں فَهُوَ يُخْلِفُ اللہ اس کے بدلے تمہیں اور عطا کر دے جبکہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میرا مال تو کم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّن مَالٍ صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا. ہمارا دوسرا ذہن ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے سود مال بڑھا رہا ہے ظاہری طور پہ تو بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اس کی ایسی برکت ختم کرتا ہے یمحق اللہ الربا. رب یہ کہہ رہا قرآن پہ جس کا ایمان ہوتا ہے وہ قرآن کی ہر بات پہ یقین رکھتا ہے. اللہ کہتا ہے اللہ سود کو مٹھا دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا سودا ہونا چاہیے جس میں مجھے جو ہے نا وہ زیادہ واپس ملے یعنی سود پہ یقین ہے مال بڑھ ہی رہا ہے نا سیونگ اکاؤنٹ بنا لیے اس میں بڑھ ہی رہا ہے نا اکاؤنٹ جو ہے نا مال بڑھتا جا رہا ہے یا کسی کو قرض دیا اور کل کو واپس دیا زیادہ ہی آ رہے ہیں نا تو ہمیں اس پہ یقین ہے لیکن اللہ کے رسول فرما رہے صدقہ مال کو کم نہیں کرتا. ہمیں اس پہ یقین ہے. جیب تو خالی ہو رہی ہے میری جیب میں 1000 روپیہ تھا میں نے 500 صدقہ کیا تو 500 چلا گیا لیکن جو اس 500 میں اللہ نے برکت رکھی ہو سکتا وہ 2000 کے برابر. کبھی ایسے نہیں ہوتا ہے انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس دیکھو میں کتنا مالدار ہو گیا میرا مہینے کا جو ہے نا وہ 1 لاکھ روپے مجھے میرے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ آ گیا وہ کہاں سے سود آیا لیکن اس 1 لاکھ میں اتنی بے برکتی ہوتی ہے ادھر سے بچے کا کوئی مسئلہ بنا 50,000 ادھر چلا گیا خود کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اس میں بھی لاکھ روپے خرچہ آ گیا. اب انسان دیکھ رہا ہے میں کہاں جاؤں پیسے تھے لیکن وہ لگ گئے بے برکتی ہو جاتی ہے اللہ اسے کہیں ایسے پھنسا دیتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اس بندے کے پاس مال ہے لیکن اللہ نے اس مال کی ایسی وقت رکھی نہیں ہے کہ جو اس کے پاس رہے اللہ اسے کہیں نہ کہیں ضائع کر دیتا ہے. اور جو صدقہ کرنے والا ہوتا ہے جو سود کی طرف نہیں جاتا اللہ کہتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اللہ سود کو مٹھاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے. یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی ہے کہ اللہ ایسے پرورش کرتا ہے جیسے ہم اپنے کسی جانور کے بچے کو پالتے اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے پہاڑ ہوتا ہے. اللہ اسے بڑھا رہا ہوتا ہے اللہ اس کی پرورش کر رہا ہوتا ہے اور پھر اللہ اسے واپس لوٹا دیتا ہے. اللہ زیادہ کر کے واپس لوٹاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والے فرشتے بھی یہ اعلان کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ 2 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملکان ینزلان 2 اترتے ہیں اور ان میں سے ایک یہ کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا اللہ جو تیرے خلفا جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا اللہ اس سے اس کا بدلہ عطا فرما اسے بہتر عطا فرما. اور دوسرا کہتا آمین. وَيَقُولُ الْآخَرُ اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا اللہ جو تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتا اس کا مال تلف کر دے اسے ضائع کر دے ختم کر دے. تو اللہ کے رستے میں دینا روزانہ کی بنیاد پہ فرشتے کی دعا مل رہی ہے
اللہ جو دے رہا ہے اسے اور عطا کر. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا جو رب کے رستے میں دے اللہ اسے واپس لوٹا کے نہ دے. کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ کے رستے میں ہمیشہ انسان کو خرچ کرتے رہنا چاہیے, اور جو خرچ کرتا ہے یہ قابل رشک عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کسی کی چیز پہ ہر چیز پہ رشک نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ عمل قابل رشک ہے. آپ نے فرمایا دو بندے ایسے ہیں لا حسد الا فی اثنتین, دو ایسے ہیں جن پہ, یہاں حسد کا مطلب رشک کے معنی میں حسد رشک کیا جا سکتا ہے. فرمایا ایک وہ شخص ہے اللہ نے اسے قرآن دیا ہے, آتاہ اللہ القرآن, اللہ نے اسے قرآن کی نعمت دی ہے اور وہ قرآن پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے. وَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, وہ راتوں کے اندھیرے میں قرآن پڑھتا ہے اور دن کے اجالوں میں قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے. کبھی رات کو قیام کی حالت میں اللہ کے سامنے قرآن کی آیات پڑھنا ہوتا ہے. فرمایا اس پہ رشک کرنا چاہیے, اللہ یہ نعمت مجھے بھی تو دے, میں بھی اس طرح سے قرآن پڑھوں. ویسے تو کسی کی چیز کو نہیں مانگنا چاہیے, جو اس کے پاس ہے ایسے ہی میرے پاس بھی آئے, یہ چیز مانگنی چاہیے, اس پہ رشک کرنا چاہیے انسان کو. اور فرمایا دوسرا شخص وہ ہے آتاہ اللہ المال وَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اللہ نے ایک شخص کو مال دیا ہے اور وہ رات کو بھی خرچ کرتا ہے, دن کے اجالوں میں بھی خرچ کرتا ہے. اللہ جیسے تو نے اسے مال دیا ہے مجھے بھی عطا کر, میں بھی اس کی طرح خرچ کروں. یہ رشک کے قابل صفت ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اتنا کمال کا عمل ہے. اور پھر رب خود کہتا ہے, اللہ رب العزت خود کہتے ہیں یبن آدم انفق انفق علیہ, آدم کے بیٹے خرچ کیا کر. کیوں؟ تاکہ تیرے پہ خرچ کیا جائے. کیا مطلب؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے تو دے تاکہ تجھے بھی ملے. اگر تو رب کے راستے میں دے گا اللہ تجھے مزید عطا کرے گا. انفق انفق علیہ, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے. اگر تو اس کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تیرے پہ خرچ کرے گا, تو اس کے راستے میں دے گا اللہ تجھے عطا کرے گا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں دینے والا ہوتا ہے وہ ایسی تجارت کر رہا ہے, وہ ایسا بزنس کر رہا ہے. حالانکہ دنیا میں جتنے کاروبار ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی ضرور چیز ہوتی ہے, کہیں نقصان ہو جائے گا, کہیں خسارہ ہو سکتا ہے, کہیں گھاٹا ہو سکتا ہے, کچھ نہ کچھ یہ انسان کو چانس رہتے ہیں. جو وہ جتنا مرضی اچھا کاروبار ہو کہیں نہ کہیں جا کے تو ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں ایسی تجارت ہے لن تبور, جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی, جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا. یعنی یہ ایسی تجارت ایسا بزنس ہے کہ اگر تم نے یہ کر لیا, اگر تم نے اللہ کے راستے میں اپنی خوش دلی سے خرچ کر دیا تو اللہ تمہیں اس تجارت میں کبھی نقصان نہیں ہونے دے گا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم, اگر اللہ کو دو گے دگنا کر کے تمہیں واپس کرے گا. اللہ اکبر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا نا, یا بلال انفق, بلال خرچ کیا کر, انفق بلال ولا تخش من ذل عرش اقلالا, وہ جو عرش والا ہے نا اس سے کبھی بھی تنگ دستی کا خوف نہ رکھنا کہ وہ اللہ مجھے واپس نہیں دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے کہہ رہے بلال خرچ کیا کر, اللہ کے راستے میں دیا کر. ولا تخش من ذل عرش, عرش والے سے کبھی خوف نہ رکھنا کہ وہ تمہیں جو ہے نا وہ تمہارا مال کم کر دے گا. وہ عرش والا تو بڑا قدردان ہے, وہ زیادہ لٹاتا ہے. اور یہ صدقہ انسان کے لیے کتنا اہم ہے, کتنا کمال کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضى بین الناس. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہے, لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے, محشر کا میدان ہے, سورج قریب آ چکا ہے, کوئی سایہ نہیں ہے, کوئی دیوار نہیں, کوئی سائبان نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے, کوئی چھت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت انسانوں کو اس وقت میدان میں جمع کرے گا, سورج قریب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی گرمی برسائے گا کہ لوگ پسینے کے اندر شرابور اور غوطے کھا رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. فی ظل صدقتہ, یہ جو صدقہ اس نے دنیا میں کیا تھا وہ اس پہ سائبان بن کے آ جائے گا, اس پہ سایہ فگن ہو جائے گا جو اس نے صدقہ کیا. اور وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہے, وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ.
وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا، بائیں کو خبر بھی نہیں ہوئی کیا کیا، اتنی رازداری سے صدقہ کیا، کسی کو پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں کسی کو، چپکے سے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اور میں یہ اللہ کو اتنا پسند ہے اس کا صدقہ، کیونکہ اس میں ریاکاری کا کوئی شبہ ہی نہیں، چپکے سے دیا، چھپ کے دیا، نہ اتنا چھپ کے دیا کہ جس نے لیا اسے بھی نہیں پتا کس نے دیا۔ کمال ہے کہ نہیں؟ اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے کسی کے دروازے پہ راشن کا پیکٹ رکھ دیا، اس نے اٹھایا، اسے کیا پتا کس نے دیا؟ آپ کو یقین ہے کہ یہ واقعہ مستحق ہے، اس کو جو ضرورت ہے، اس کے گھر کے سامنے رکھ دیا، اس کو کسی طرح سے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا، کہاں سے ہے پتہ ہی؟ اب اس کو بھی نہیں پتا جسے مل رہا ہے۔ فرمایا یہ شخص اللہ کو اتنا پسند ہے، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر! اللہ عرش کا سایہ عطا کرتا اس شخص کو جو چپکے سے صدقہ کرتا ہے، چھپ کے صدقہ کرتا ہے۔ اور یہ چھپ کے کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ افضل ہے۔ ہاں کبھی کبھی سب کے سامنے کرنا زیادہ افضل ہو جاتا ہے، مثلا ایک بندہ اس لیے دے رہا ہے کہ مجھے دیکھ کے دوسرے بھی دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت ایسے بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے، اسے دنیا میں بھی اس کا بدلہ اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے اور آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ کس طرح سے صدقہ دینے والے کی آبیاری کرتا ہے، فرشتے آبیاری کرتے ہیں۔ وہ ایک شخص نے کسی صحرا میں جاتے ہوئے نا آسمانوں سے آواز سنی، اس کی حدیقت فلان، فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ، یعنی فلاں کے باغ کو پانی سے سیراب کر دو۔ اب یہ اس نے بات سنی، آسمانوں سے آواز آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ اب ایک جگہ پہ اس نے دیکھا کسی کا جو ہے نا وہ باغ لگا ہوا ہے، اس نے اپنی فصل لگائی ہے، وہاں پانی برسا، وہ بندہ اپنی وہ جو اوزار لے کے وہاں پہنچا، اس نے سارا پانی اپنے لگا کے جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ نام میں نے ابھی ایک نام سنا ہے۔ اس نے نام بتایا تو وہی نام تھا جو آسمانوں سے آواز آئی تھی۔ عمل کون سا؟ اس نے پوچھا کرتے ہو کہ اللہ کے فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور بادلوں میں وہ فرشتے یہ آوازیں دے رہے ہیں کہ فلاں کے باغ پہ جا کے ڈیوٹی اب یہ لگی ہے کہ اس کو پانی دے کے آؤ، یعنی ادھر پانی لازم پہنچانا ہے، اسے ضرورت ہے۔ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے مال میں سے تیسرا حصہ، 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک اپنے لیے رکھتا ہوں اپنے بچوں کے لیے، اور ایک اسی بات پہ واپس لوٹا دیتا ہوں۔ یعنی اس کا جو سب سے بہترین عمل تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنے مال میں سے رب کا حق رکھتا ہے۔ وہ کسی نے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، بڑی اچھی بات تھی، شاید کہ کسی نے اپنی آپ بیتی لکھی کہ آپ اپنی آمدن میں، اپنی تنخواہ میں اللہ کا حصہ رکھنا شروع کر دیں، آپ کی تنخواہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اپنی آمدن میں ایک حصہ مختص کر دیں کہ اتنے فیصد یا اتنا حصہ میں نے اللہ کا رکھا ہوا ہے، جیسے ہی آپ کے پاس وہ پیسے آئیں وہ حصہ رب کا نکال دیا۔ یعنی وہ کسی نے یہ لکھا تھا کہ مہینے کے اینڈ تک تنخواہ کیسے بچانی، نہیں بچتی، کئی لوگ برکت اللہ اگر ڈال دے تو بچ جاتی ہے۔ وہی مثال میں یہاں پہ دیتا ہوں، ایک بندے کی ₹1,00,000 تنخواہ ہے، لیکن اللہ اتنی ضرورتیں اس کو جو ہے نا وہ اس کے سامنے لے آتا ہے کہ 1,00,000 سے پوری نہیں پڑتی۔ ایک بندے کی جو ہے نا وہ ₹40,000 تنخواہ ہے، اللہ اسے کسی قسم کی الجھن میں ڈالتا ہی نہیں ہے۔ روٹی کھانی ہے یا اس نے اپنا جو ہے نا وہ چھوٹی موٹی ضرورت پوری کرنی ہے، اللہ اسے کوئی آفت نہیں آنے دیتا، کوئی بیماری نہیں آنے دیتا۔ اچانک سے جو کوئی چیزیں آ جاتی ہیں جس کے لیے انسان کو مستقبل کے تحفظات ہوتے ہیں، وہ سیونگز کر کے رکھتا ہے کہ میرے پاس یہ پیسے ہو، کہیں کو مسئلہ بن سکتا ہے، اللہ اس بندے کو ایسی کوئی آفت سے محفوظ رکھ دیتا ہے، وہ 40 میں خوش ہے، یہ 1,00,000 میں خوش نہیں ہے۔ اللہ کا حصہ رکھنا شروع کر دیں، یہ حصہ اللہ کے لیے، وہ کہیں کسی بھی جگہ پہ جو اللہ کا رستہ ہے، وہ کوئی بھی رستے میں آپ خرچ کر دیں کہ یہ میں نے اللہ کے رستے میں رکھا ہوگا، یہ اللہ کا حصہ ہے۔ تو اللہ اپنا جو ہے نا وہ حق رکھنے والے کو اپنا حصہ، یعنی رب کا حصہ جو نکالتا ہے، اللہ ایسے بندوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور میں اللہ کتنا پسند کرتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى،
جو کوئی اللہ کے راستے میں دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ اس کے لیے ہر معاملہ آسان کر دیتا ہے، ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کی مینجمنٹ کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جو بخیلی کرتا ہے، بے پرواہی کرتا ہے، نہیں دیتا اللہ کے راستے میں، رب کے راستے میں خرچ کرنے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، فرمایا یہ شخص ایسا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ اس کے لیے تنگیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ اللہ دینے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور یہ میں نے مثال سے آپ کو بات سمجھا دی ہے، وہ اللہ کسی بھی طریقے سے آسانیاں دے آتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نا وہ آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، اور جو دینے والا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے، اللہ آسانیاں دیتا ہے، اور جو نہیں دیتا اللہ تنگیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہ مال خرچ کرنا انسان کے لیے تزکیہ کا باعث ہوتا ہے، تزکیہ نفس کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، فرمایا ان کے مال میں سے صدقہ ان سے وصول کرو، اس سے ہوگا کیا؟ ان کا تزکیہ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے ہرس، ہوس جو مال کی ہوتی ہے، ہر بندے کے دل میں ہوتی ہے، اللہ انسان کو اس سے پاک کر دیتا۔ جب رب کے راستے میں خرچ کر دیا تو پھر مال کی وہ وقت نہیں رہتی، پھر اللہ اتنا تزکیہ کرتا ہے، اتنا دل کو پاک کرتا ہے کہ انسان کے دل میں مال کی وقت رہتی نہیں۔ اور صدقہ یہ قبر کی آنکھ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ من اہلها حر القبور، جو قبر کی جو گرمی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر کی گرمی سے یہ صدقہ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اور صدقے کی بہت سے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ صحابہ نے کس طرح سے صدقہ کیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود صدقے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی مدینہ منورہ میں، تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نماز کے فوراً بعد چلے گئے۔ ہم پریشان ہوئے کہ آپ کا یہ معمول نہیں ہے کہ آپ نماز کے فوری بعد چلے جائیں، ایسے تو ہوتا نہیں، آپ بیٹھتے ہیں، صحابہ جو ہے نا وہ اذکار کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، آپ جلدی سے چلے گئے۔ تو صحابہ کی تشویش ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آیا آپ نے دیکھا صحابہ پریشان ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صحابہ کی پریشانی کی وجہ بتا، فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز کے اندر مجھے ایک خیال آیا۔ اس سے یہ بھی علماء نے جو نا نقطہ اخذ کیا ہے، مسئلہ نکالا ہے کہ نماز میں کسی اور چیز کا خیال آ جانے سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ ہاں یہ کہ یہ بڑا موضوع نہیں ہے، اس خیال کے پیچھے نہ لگ جائے، دکان کا خیال آیا پھر بندہ دکان میں ہی ساری نماز گزار، ایسے نہیں، بس خیال آیا جھٹک دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے، میں نے یہ محسوس کیا کہیں ایسا نہ ہو میں دوبارہ بھول جاؤں، نماز پڑھ کے پھر مجھے یاد نہ رہے اور رات گزر جائے اور وہ سونے کی ڈلی میرے گھر میں پڑی رہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے بتا سکوں میں آپ کو کہ آپ کا زہد، آپ کی جو ہے نا وہ یہ زندگی تھی کہ پیسہ نہیں تھا آپ کے پاس، یہ اختیاری تھا، ورنہ آپ کے پاس بہت مال و دولت۔ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس نے آ کے سوال کیا، اس نے کہا یہ پہاڑ اور اس پہاڑ کے درمیان جتنا یہ فاصلہ ہے مجھے اتنے ہی ریوڑ اور بکریاں چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا مال عطا کر دیا، اتنا مال تھا، اور اللہ کے رسول اتنا زیادہ صدقہ کیا کرتے کہ گھر میں اگر کچھ پڑا ہوا ہے، کچھ بھی موجود ہے، آپ کبھی بھی اسے رکھتے نہیں تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ اور صحابہ بھی ایسے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 1,00,000 درہم ان کے پاس لائے گئے، اور جو لے کے آنے والی عورت ہے نا وہ کہتی ہے، مجھے سیدہ عائشہ کہتی ہے چلو اس کو تقسیم کرتے ہیں اللہ کے راستے۔ تقسیم کرنا شروع کر دیا، کہتی ایک بھی نہیں بچا، سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، 1,00,000 درہم۔ تو میں نے کہا کیونکہ سیدہ عائشہ اس دن روزے سے تھی، تو میں نے کہا افطاری کے لیے رکھ لیتی، ہم گوشت ہی منگوا لیتے۔ تو سیدہ کائنات ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں تم نے مجھے یاد ہی نہیں کروایا، تم یاد کروا دیتی تو میں رکھ لیتی، تم نے یاد ہی نہیں کروا، اب چلا گیا اللہ کے راستے میں، کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اتنا صحابہ کو بھی ذوق اور شوق تھا، کچھ بھی آ جاتا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے۔ ابو بکر اور عمر کا واقعہ کس نے نہیں سنا ہوا رضی اللہ عنہما کہ جب انہوں نے مقابلہ کیا تھا میں زیادہ دوں گا، عمر کہتے ہیں میں گھر کا آدھا سامان لے کے آیا، یہ ذوق ہے سر میں۔
اور ابو بکر سے آگے نکلوں گا. جب اللہ کے رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر بتاؤ. کہا جی گھر میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑا, آپ کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہے میرے پاس, یا رب ہے یا آپ ہیں, یعنی میرے پاس اب کچھ نہیں بچا. عمر کہتے ہیں میں نے اس دن سوچا کہ ابو بکر سے آگے نکلنا بہت مشکل. اللہ اکبر. وہ جیش العسرہ جو تنگی والا غزوہ تھا, غزوہ تبوک, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جاؤ اپنے گھر سے مال لے کے آؤ, غزوہ تبوک میں نکلنا ہے, مال کم ہے, اسباب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب اعلان کیا تھا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار اپنی جھولی میں لے کے آئے, 1000 دینار, اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں پیش کیے. اللہ کے رسول اتنے راضی ہوئے, آپ ان دیناروں کو ایسے پکڑتے, ایسے اچھالتے اور کہتے ما ضربنا عثمان, آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے گا اللہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے. عثمان جنتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی. اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کی بڑی مثالیں ہیں کہ وہ کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے ہیں. تو خرچ کرنے کی مختلف اقسام بنتی ہیں. آپ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے مساجد کی تعمیر پر خرچ کیا جا سکتا ہے. مسجد بن رہی ہے, اس کی تعمیر پہ اخراجات. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر, قرآن کہتا ہے وہ مومن شخص ہے, وہ آخرت پہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, جو مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی آباد کاری کے لیے کچھ بھی کرتا ہے. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ, جو ایک مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے. تو مسجد کی تعمیر کرنا, اس میں کسی بھی طرح سے تعاون کر دینا, ایک اینٹ کی جگہ پہ اگر کوئی دے دے اللہ اس کے جنت میں گھر بنا دے گا. اور علم نافع, علم نافع وہی ہوتا ہے جو دین کا علم ہے, جس سے نفع لیا جائے. فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله, جب بندہ مر جاتا ہے نا سارے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ گیا. الا من ثلاث, 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. ایک اولاد, اگر نیک اولاد چھوڑ کے گیا, اچھی تربیت کر کے گئے ہیں, وہ اولاد جو بھی نیک کام کرے گی والدین کو آٹومیٹک اس کا اجر پہنچے گا. او علم ينتفع به, اگر کوئی علم نافع, علم کا کوئی کام کر کے گیا ہے, اس سے کوئی بھی فائدہ لے گا, اس علم سے کوئی بھی استفادہ کرے گا, اس بندے کو اجر ملے گا. تو صدقے کی ایک یہ بھی صورت ہے, کسی کو دین کی کتب لے دینا, کوئی کتاب چھپوا دینا, قرآن مجید رکھ دینا مسجد میں, ہدیہ کر دینا, تو دین پڑھنے والے طالب علموں کو کتابیں لے دینا. یہ دین کی نشر و اشاعت کی کوئی بھی صورت ہے, اس میں اپنا مال لگانا, یہ بھی ایک بہت اچھی قسم ہے. یتیموں کی کفالت کرنا, نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین, اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں کو اس طرح سے بند کیا اور کہا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. آپ نے انگلیوں کو ایسے ملا کے اشارہ کیا. یتیم کی کفالت کرنے والا اتنا پسند ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ وہ میرا جنت میں ساتھی ہوگا, ہمسایہ ہوگا. یتیم کون ہوتا ہے؟ ایسا بچہ جو نابالغ ہے اور اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے, اس کا باپ فوت ہو گیا, اس کا کوئی چچا, کوئی جو ہے نا وہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی کفالت کا ذمہ اٹھا رہا ہے, کوئی نہیں ہے. نہ باپ اتنی جائیداد چھوڑ کے گیا کہ اس کی کوئی آمدن سے اس کا گزر بسر ہو سکے. تو ایسے بچے کی کفالت کی ذمہ داری لینا قریبی رشتہ داروں کی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں لیتے تو اس کو پالنا, پرورش کرنا, یہ بہت عظیم عمل ہے. اگر وہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں ہے. بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے اس کی یتیمی ختم ہو جاتی ہے. اور لڑکی, اس کا بھی اگر باپ فوت ہو گیا ہے, کوئی اس طرح کا ذریعہ نہیں ہے, جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی یہ یتیم ہے. جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی یتیمی بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی لڑکے کی یتیمی بلوغت کے بعد ختم ہو جاتی ہے اور لڑکی کی یتیمی شادی کے بعد, کیونکہ اس کے اخراجات اس کا خاوند جب ذمہ لے لیتا ہے تو پھر اس کی یتیمی ختم ہوگی. تو یتیم پہ خرچ کرنا. اور جہاد فی سبیل اللہ, جہاد کا کوئی بھی کام ہو رہا ہے وہاں آپ کا پیسہ خرچ ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم من جہز غازیا, جو کسی جہاد میں جانے والے کو تیار کر دیتا ہے, ایسے ہی ہے کہ اس نے خود جہاد کیا ہے, یہ خود جہاد میں شامل ہوا ہے. فقراء و مساکین کی مدد کرنا, فقیر کسے کہتے ہیں, مسکین کسے کہتے ہیں, یہ زکوٰۃ کی بات لگتا آج نہیں ہوگی, انشاءاللہ اگلے میں ہم پوری زکوٰۃ کی بات کر لیں گے. مسکین کی تعریف, فقیر کی وہ بات بعد میں آئے گی. تو فقراء مساکین ان کو دینا, کسی جو ہے نا وہ بیوہ خاتون کو, بیوہ اگر کوئی خاندان میں ہے
اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا خامد کچھ ایسا چھوڑ کے نہیں گیا کہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے، تو ایسی عورت کو صدقہ و خیرات دینا لازم ہے. اور اس کا بہت بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو کسی بیوہ کے لیے کوشش کرتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ جہاد کر رہا ہے، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. اور صدقے کو ضائع کرنے والے امور سے بچنا چاہیے. بس بات ختم کرتے ہیں. صدقہ ضائع ہو جاتا ہے اگر کچھ چیزیں اس میں آ جائیں. سب سے پہلی بات یہ ریاکاری نہ ہو، وہ تو بات ختم ہے نا. اگر دکھانے کے لیے کوئی عمل کیا ہے کہ آپ فوٹو شوٹ اس لیے کروا رہے ہیں کہ دیکھیں نہیں میں نے یہ راشن کا پیکٹ تقسیم کیا، آپ کو وہ صدقہ ضائع ہو گیا کہ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے واہ 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 فلاں چودھری صاحب نے دیکھے کتنے راشن کے پیکٹ دیے ہیں، کتنا مال انہوں نے دیا. اگر یہ نیت ہے پھر تو یہ غلط ہے، آپ کا صدقہ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اس کو دکھا کے کبھی ضائع نہ کرو. قرآن یہ کہتا اپنے صدقات کو ضائع نہ کر لینا. اگر تم نے دکھاوا کیا، ریاکاری کی دکھانے کے لیے تو یہ ختم، اس کا کوئی اجر نہیں اللہ کے. ہاں اگر آپ اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے کوئی اور بھی دے گا تو پھر یہ بہرحال درست ہے. اور اگر احسان جتلا دیے، لوگوں کے سامنے اسے رسوا کیا، میں نے اس کو فلاں موقع پہ جو ہے نا تعاون کیا تھا، پیسے دیے تھے اور آج یہ مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، اگر اس طرح کی آپ نے بات کی جس کو دیا تھا اس پہ احسان جتلا دیا، وہ بھی صدقہ ضائع ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا. ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اپنا احسان کسی پہ کر کے وہ احسان جتلا، تو احسان جتلا دیا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. اور گھٹیا چیز صدقہ نہ کرنا، جو بات میں نے پہلے کر دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول گھٹیا چیز کے بعد واپس نہیں لینا صدقہ، کوئی دے دیا کبھی واپس نہ لے، اس کے بارے حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک بندے کو اپنا اونٹ دیا تھا اس لیے کہ وہ جہاد کرے، اس نے وہ گم کر دیا، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کبھی میرے سامنے آئے جو گم ہو گیا، مجھے وہ پسند تھا، میں اس کو دوبارہ خرید لوں چاہے جتنے بھی درہم ہو سکے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، لا تشتری، اسے تم نے کبھی نہیں خریدنا، اور لا تعد من صدقتک، اپنے صدقے میں واپس نہیں لوٹنا کبھی بھی. آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک کتا کو چیز کھائے اور اس کا پیٹ بھر جائے، پھر وہ کیا کر دے اور کیا کرنے کے بعد اس کو دوبارہ سے چاٹنا شروع کر دے. یہ اس شخص کی مثال ہے جو کسی کو صدقہ دیتا ہے اور پھر اسے واپسی کا جو نا وہ مطالبہ کرتا ہے. کسی کو کچھ دے دیا اور پھر یہ واپس لے رہا ہے، تحفہ دے کے واپس لینا. ہمارے یہاں بھی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، بچی کو شادی کی، اس کو تحفہ تحائف دیے، کچھ چیزیں اس کو دی، جب طلاق کا مسئلہ بنا لو جی واپس کرو سارا کچھ، مجھے یہ بھی دو یہ بھی دو. اگر تو اس نے کھلا لیا تو حق میں آپ واپس مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ تحفے تحائف جو اس کو دیے وہ چیزیں واپس لینا، یہ اس کی مثال ایسی ہے. بہرحال یہ ساری صورتیں ہیں. اپنے صدقے کو ضائع نہیں کرنا، اس کو پالنا چاہیے. اور صدقے کی جو بہت بڑی قسم و زکوٰۃ ہے، اللہ ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور زکوٰۃ کے جو بھی معاملات ہیں، کیسے دینی ہے، کس مال پہ دینی ہے، اس کے کون سے مصارف ہیں، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.